السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ نیگوشیبل انسٹرومینٹس پہ ہم نے بات کی. امید ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا اینڈ ہوپ فلی یو وڈ ہیو فاؤنڈ اٹ ویری ایزی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں، پھر اپنی ایوری ڈے لائف سے جب اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت آسان لگتی ہیں. چیک، پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج، شاید اس انداز میں آپ نے اس سے پہلے نہ سوچا ہو اور اس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، لیکن یو آل نیو، آپ سب کو چیک کا تو ضرور پتہ تھا کہ چیک کیا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ، اب نیگوشیبلٹی کیا ہے، نیگوشیشن کیا ہے، یہ انسٹرومنٹس کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے اٹ وڈ بی ویری ایزی فار یو. اب بات ہو رہی تھی نیگوشیبل انسٹرومنٹس. ہم نے بات کی کہ دیر آر 3 نیگوشیبل انسٹرومنٹس وچ ہیو بین پریسکرائبڈ بائی لا. جو لا میں 3 انسٹرومنٹس دیے گئے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 میں، دوز آر پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اینڈ چیک. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں جو لا کہتا ہے کہ دیز آر دا نیگوشیبل انسٹرومنٹس. لیکن اس کے بعد نیگوشیبلٹی ہم نے دیکھا، اگر کسی انسٹرومنٹ میں کریکٹرسٹکس آف نیگوشیبلٹی موجود ہیں، وہ ٹرانسفریبلٹی، اسے اور ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیگوشیشن میں، اگر وہ نیگوشیبلٹی کی کریکٹرسٹکس موجود ہیں تو ان 3 کے علاوہ بھی کچھ ایسے انسٹرومنٹس ہیں which we can call as negotiable instruments. ڈیویڈنڈ وارنٹس کی بات ہوئی، شیئر وارنٹس کی بات ہوئی، بل آف لیڈنگ کی بات آپ کر سکتے ہیں. دیز آر quasi negotiable instruments. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس لا میں تو ان کو ایز سچ ڈسکرائب نہیں کیا گیا. These have not been mentioned in the respective sections, but these are the negotiable instruments which are in vogue, which are in practice, and the customs and the practices of the trade do recognize these instruments as negotiable instruments. اور وہ تمام characteristics and essentials جو کسی بھی negotiable instrument میں ہوتے ہیں وہ ان negotiable instruments میں بھی موجود. So these are called quasi negotiable instruments. پھر ہم نے all the 3 negotiable instruments، promissory note، bill of exchange اور چیک کی بات کی. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو سمجھنا اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو سمجھنا وہ بہت آسان ہو جائے گا. پرومزری نوٹ میں اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ پرومزری نوٹ میں کیا بیسک چیز ہے، اس کا کیا اسینشیل ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے فرام دی ادر نیگوشیبل انسٹرومنٹ. پرومزری نوٹ ایز the name suggests, it is a promise, it is an undertaking by a person to pay certain amount. اور پھر ٹائم کی بات ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ what does that mean. اب جو میں بات یہاں پر جسے اسٹریس کرتا رہا ہوں اور میں اس کو اسٹریس کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ ڈسٹنگوشیبل ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ پرومزری نوٹ ایشو کب کیا جاتا. باقی آپ اس کے اسینشیلس تو یاد بھی کر لیں گے، سمجھ بھی جائیں گے، لیکن پرومزری نوٹ کی ضرورت کب ہوتی؟ پرومزری نوٹ ایشو کون کرتا ہے؟ پرومزری نوٹ ایک انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ، اور یہ انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ کون دے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ انڈرٹیکنگ وہ دے گا the person who is under debt, who owes something to someone else. تو یہ وہ پرسن جو ڈیٹر ہے which is under debt، the person who owes some amount، وہ promissory note لکھے گا. he will be the maker of a promissory note. اور اس انڈرٹیکنگ کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ انڈرٹیکنگ دے رہا ہے کہ this is the amount which I owe to you, meaning thereby that by virtue of this instrument that person is taking the liability, is taking the burden on him that he has taken a loan or he is under debt and he has to repay that amount.
تو پرومسری نوٹ میں ہم نے بات کی اٹ از این انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ سائنڈ بائی دا میکر. یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, ریٹن ڈاکیومنٹ انسٹرومنٹ کی ہم نے بات کی تھی. اٹ از سچ این انسٹرومنٹ which or through which or whereby we give unconditional undertaking for certain amount to pay to a certain person or to the order of certain person or to the bearer of the instrument a certain sum of money. پھر ٹائم کی بات, پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, اگر یہ آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ اس نے بل آف ایکسچینج میں بھی ایسے ہی رہنا ہے, چیک کی بات ہوگی وہاں بھی یہی بات رہے گی, تو اگر آپ ایک دفعہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ جو اماؤنٹ پیبل ہے, میں نے بات کی کہ انڈرٹیکنگ ہے پیبل ٹو اے پرسن, ٹو اے اسپیسیفائڈ پرسن, ٹو ہز آرڈر اور ٹو دا بیئرر. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ دی جا رہی کہ کسی اسپیسیفائڈ پرسن کو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ انڈرٹیک کرتا, آئی ول پے دس اماؤنٹ. دا نیم آف دیٹ پرسن ہیز بین مینشنڈ دیئرن. یا یہ انڈرٹیکنگ ہو سکتی ہے ٹو دی آرڈر آف اسپیسیفائڈ پرسن. دیٹ پرسن ہیز بین مینشنڈ, اف ہی آرڈر سم ون ایلس پے ٹو such and such person, so this amount will be paid to the order of the person which has been specified in the promissory note. Or third position, to the bearer of the instrument. By bearer is meant the person who is holding this instrument, who has the possession of this instrument. This amount will be paid to him. So the amount is payable to a certain specified person, or to the order of certain specified person, or to the bearer of the instrument. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو تینوں انسٹرومنٹس میں ملیں. Rather you will find it in all negotiable instruments, whether all these three or quasi negotiable instruments. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات, ٹائم کی ہم نے بات کی. پیبل, یہ پیبل کیسے ہوگا؟ پیبل کی ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا it is or it will be payable. یہ جو انڈرٹیکنگ دی جا رہی, یہ انڈرٹیکنگ ٹو اے اسپیسیفائڈ پرسن, یا جیسے ہم نے بات کی واٹ ایور دا سچویشن میں بھی, یہ کب پیمنٹ ہوگی؟ shall be paid on demand or on a specified date or on a determinable future date. اب ڈیٹ یا ٹائم کے بارے میں بھی تین صورتیں ہو سکتے ہیں. پہلی بھی انڈرٹیکنگ یہ ہو سکتی ہے یہ اماؤنٹ دیٹ ول بی پیڈ آن ڈیمانڈ. وین ایور اٹ ول بی ڈیمانڈیڈ آئی ول پے اٹ. آئی انڈرٹیک ٹو پے اٹ آن ڈیمانڈ. جب کبھی بھی ڈیمانڈ کیا جائے گا, آج کر لیں 10 دن کے بعد کر لیں, یہ پرومس کی جس سے پرومس کیا جا رہا ہے یہ اس کی ڈسکریشن ہے. When he will demand, the person who is under debt, he is promising, he is giving undertaking that this amount will be paid on demand. تو اسٹوڈینٹس ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ یہ اماؤنٹ آن ڈیمانڈ پے کر دی جائے گی. دوسری جو ہم نے بات کی that is or on a fixed date. That's very easy and you can understand that. On a fixed date means that date has been fixed. That will be mentioned therein. That says this amount will be paid on 1st of December 2007. This is a date which is fixed, which everybody knows. اور تیسری صورت بھی ہو سکتی, اور determinable future time or future date. کوئی ایسی ڈیٹ جو کہ ڈیٹرمن کیا جا سکے, which is determinable, which can be determined. کب ڈیٹرمن کیا جا سکے؟ At the time when that instrument is being issued. اس وقت اس کو ڈیٹرمن کیا جائے کہ واٹ وڈ بی دا ٹائم وین دس اماؤنٹ از ٹو بی پیڈ. آن ڈیمانڈ میں تو کوئی پرابلم نہیں ڈیٹرمن کرنے, فکس ڈیٹ دیٹ از ڈیٹرمن. اب یہ ڈیٹرمنیبل فیوچر ڈیٹ کی کیا بات؟ ہم نے اسپیسیمن دیکھا تھا پرومسری نوٹ, وہاں پر ہم نے لکھا 30 days آفٹر ڈیٹ. اب یہاں ڈیٹ کا پتہ نہیں,
when that date will fall, but this is a determinable date. آپ اس کو determine کر سکتے ہیں. How you can do that? 30 days after date means that 30 days after date of the issue of the instrument. اگر آپ نے آج انسٹرومنٹ ایشو کیا ہے تو آج آپ کمپیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 30 ڈیز کے بعد کون سی ڈیٹ ہوگی. تو اسٹوڈینٹس یہ بات کر رہے تھے ہم ٹائم کی, اینڈ دس ٹائم از ویری امپورٹنٹ. اس میں خواہ یہ چیک ہو, خواہ بل آف ایکسچینج ہو, خواہ پرومزری نوٹ ہو, ڈٹرمنیشن آف ٹائم از ویری امپورٹنٹ. تو ٹائم کی ڈٹرمنیشن اگر آپ کر سکیں آن دا ڈیٹ آف دا ایشو آف این انسٹرومنٹ تو اس کو ہم کہیں گے ڈٹرمنیبل فیوچر ڈیٹ. آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ڈیٹ ایسی ہونی چاہیے which can be determined on the date of issue. لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں, وہاں کوئی ایمبیگوٹی ہو, وہاں اس کو ڈٹرمن کرنا پاسبل نہ ہو, تو یہ ڈٹرمنیبل فیوچر ڈیٹ نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک ایسا انسٹرومنٹ جاری کرتے ہیں, یو ایشو این انسٹرومنٹ, یو میک اے پرومزری نوٹ, اس میں آپ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں. آئی پرومس, آئی انڈر ٹیک ٹو پے ₹100,000 ٹو مسٹر اے بی سی آن گیٹنگ ایڈمیشن ان دا یونیورسٹی. اب یہاں پر 3 باتیں آپ نے دیکھی, نہ یہاں ڈیمانڈ کی بات, نہ یہاں فکس ڈیٹ کی بات. تیسری بات ہم سوچ سکتے ہیں, that is the determinable future date. Now, the time which has been stated in this note, in this promissory note کو ہم نوٹ بھی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ on getting admission in a university, I undertake, I promise to pay this amount. So students, when you are issuing, when you are making this instrument, at that very time, it cannot be ascertained, it cannot be determined, it cannot be found out what that date would be, because nobody knows when you are going to get admission in a university, whether you will get admission in a university or not, whether a university will give you an admission or not. These are the things, these are the situations which are not known. So students, such a date is not a determinable future date. تو یہ ڈٹرمنیبل کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو 3 باتیں کی ہیں, یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کی, کیونکہ پرومزری نوٹ ہو, چیک ہو, بل آف ایکسچینج ہو, وہاں یہی تینوں باتیں بار بار ہوتی رہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر بائی ناؤ. اب پرومزری نوٹ میں اسینشلس کیا آپ نے دیکھے. پہلے تو یہ کہ انسٹرومنٹ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. پھر یہ جو پرومس ہے, یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے, دیٹ شوڈ بی انکنڈیشنل انڈر ٹیکنگ. اس انڈر ٹیکنگ میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے, یا کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی جا سکتی. چاہیے والی بات تو لاء میں نہیں ہوتی, بیکاز اٹ از ناٹ یور ڈسکریشن. لاء جیسے کہتا ہے ویسے ہی ایکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ انڈر ٹیکنگ انکنڈیشنل ہونی چاہیے. اگر کوئی کنڈیشن ساتھ میں لگا دی تو یہ پرومزری نوٹ نہیں ہوگا, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہوگا. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے لیے انکنڈیشنل ہونا ضروری. اب یہ انڈر ٹیکنگ انکنڈیشنل تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہو سکتی؟ سے یو رائٹ اور میک اے پرومزری نوٹ. آپ ایک پرومزری نوٹ ایشو کرتے, اس میں آپ یہ پرومس کر رہے ہیں, آئی پرومس ٹو پے یو ₹100,000
provided you pay the amount due to you. جو اماؤنٹ آپ کو ڈیو ہوگی وہ مجھے پے کر دینا, میں آپ کو 100,000 روپیز پے کر دوں. There is a condition attached to it. When a condition has been attached, it is not a negotiable instrument. تو یہ جو آپ کا promissory note ہے with condition, this is not a promissory note in the eyes of law. اس میں جو میکر ہے اس کے سائن ہونا ضروری ہے. It must be signed by the maker. Maker should be a certain person. And similarly, the payee must also be a certain person. And this amount that should be mentioned in legal tender money of the respective country. It may be in Pak rupees, it may be in US dollars, Japanese yen, or currency of any country. تو یہ لیگل ٹینڈر منی کا ہونا ضروری ہے. پرومسری نوٹ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, اس میں ریونیو اسٹیمپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ آف ایشو اینڈ پلیس آف ایشو, دیٹ از آلسو ویری نیسیسری. اسی طرح وی ڈیل ان ادر نیگوشیبل انسٹرومینٹس. another negotiable instrument, as you know, is the bill of exchange. So what is the basic difference between the promissory note and a bill of exchange? میں نے آپ کو promissory note میں ایک بات بڑی زور دے کر کہی, باقی essentials اپنی جگہ ضروری ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن سب سے بنیادی بات جو promissory note, that is issued by a debtor, لیکن bill of exchange, that is issued by a creditor. اب یہاں پر بل آف ایکسچینج میں کیا ہے, وہاں پر ایک انڈرٹیکنگ تھی, پرومسری نوٹ میں ایک پرومس تھا. بل آف ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے, دیر از این آرڈر. یہاں پر جو ڈرور کہتے ہیں, جو وہاں میکر کی جو بات کر رہے ہیں, تو جو ایشو کرتا ہے بل آف ایکسچینج اس کو ہم ڈرور کہتے ہیں. یہاں پر ڈرور آرڈر کرتا ہے ٹو دا ڈرائی, باقی باتیں وہی ہیں, ٹو پے سرٹن سم ٹو اے سرٹن پرسن, or to the order of certain person, or to the bearer of instrument. ٹائم کی بات بھی وہی ہے, on demand, on fixed date, or determinable future time. یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, اس میں یہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. اب بنیادی بات کیا ہے, what is difference between a promissory note and bill of exchange. اگر سب سے پیراماؤنٹ ڈفرینس آپ نے دیکھنا ہے, that is the one that the maker in the promissory note is the debtor, whereas the drawer of a bill of exchange is the creditor. اب bill of exchange میں ڈرائی کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ پے کریں. اب یہاں پر ایک بڑی بنیادی اور امپورٹنٹ بات, بل آف ایکسچینج میں ڈرائی کی ایکسیپٹنس مسٹ ہے. یہ تو جس کا دل چاہے وہ آرڈر کر دے کہ اتنے اماؤنٹ آپ پے کریں, اور جو ڈرائی ہے اس کی رسپانسبلٹی شروع ہو جائے. اٹس ناٹ سو. دا ریسپانسبلٹی آف دا ڈرائی ول اسٹارٹ فرام دا پوائنٹ وین ہی ایکسیپٹس دیٹ بل آف ایکسچینج. باقی باتیں بل آف ایکسچینج میں بھی وہی ہیں, ان رائٹنگ ہونا چاہیے, ایک آرڈر ہونا چاہیے. وہاں پر انڈر ٹیکنگ تھی, یہ آرڈر انکنڈیشنل ہونا چاہیے, سائنڈ بائی دی ڈرور. amount, certain amount, pay, time, everything is the same. یہاں پر ڈرائی کی ایکسیپٹنس وہ ضروری. باقی تمام چیزیں وہی ہیں جو آپ نے بل آف ایکسچینج میں دیکھی. اب تیسرا انسٹرومنٹ جس کی ہم نے بات کی, دیٹ از دا چیک. اب چیک کو کہا جاتا ہے, چیک کی جو آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, کہ چیک از اے بل آف ایکسچینج drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. چیک بل آف ایکسچینج ہے, جو ہم نے بل آف ایکسچینج میں باتیں کی, جو اسینشیل دیکھے وہ سب چیک میں موجود ہیں, بٹ ود دا ڈفرینس. اگر چیک بل آف ایکسچینج ہی ہو تو اس کو علیحدہ انسٹرومنٹ یا نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے. The difference is, it is a bill of exchange, تمام essential موجود ہیں, لیکن it is always drawn on a specified banker. یہاں پر جو ڈرائی ہوگا وہ بینکر ہوگا اور specified banker ہوگا. بل آف ایکسچینج میں ڈرائی کوئی بھی ہو سکتا ہے,
یہاں پر ڈرائی اسپیسیفائڈ بینکر ہوگا. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے ٹائم کی، ہم نے بات کی کہ ٹائم میں ڈیمانڈ، آن ڈیمانڈ پیبل، فکس ڈیٹ، فیوچر ڈٹرمنیبل ڈیٹ، یہ تینوں باتیں کی. لیکن چیک کے لیے جو بات کی گئی ہے اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ، اور یہ بہت زور دے کر بات کی گئی. اسٹیچوٹ میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ چیک ناٹ ایکسپریس ٹو بی پیبل ادر وائز دین آن ڈیمانڈ. اس کو کسی اور طرح ایکسپریس نہیں کیا جائے گا. اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. اس کے لیے کوئی آپ اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے اس کی پیمنٹ. ڈرائی کی رسپانسبلٹی ہے وین اے چیک از پریزنٹڈ، جب بھی پریزنٹ ہوگا چیک اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا ڈرائی ٹو میک دا پیمنٹ. باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں. دیٹ چیک مسٹ بی ان آرڈر. اگر آپ کے سگنیچر ٹیلی نہیں کرتے تو ڈرائی چیک کو واپس کر سکتا ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سفیشینٹ بیلنس نہیں ہے تو ڈرائی چیک کو واپس کر سکتا ہے. لیکن چیک کے لیے ضروری ہے کہ if it is in order the drawee cannot refuse the payment, it is always payable on demand. اس میں پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ریونیو اسٹیمپ کی ضرورت، جبکہ چیک میں کسی ریونیو اسٹیمپ کی ضرورت نہیں. تو دیز ور سم امپورٹنٹ پوائنٹس جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں ہم نے بات کی. اس کو ہم نے ریفریش کیا کیونکہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو ان کے باقی جو ایسینشلز ہیں، باقی جو لوازمات ہیں، باقی جو ان کے انگریڈینٹس ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. اب اس کے بعد نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں ایک انڈورسمنٹ کی بات. یہ انڈورسمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے یہ انڈورسمنٹ ہے کیا؟ انڈورسمنٹ یہ ہے کہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے چیک، آپ نے کسی کے فیور میں ایک چیک ایشو کیا، پے مسٹر اے دس اماؤنٹ 10,000 روپیز. مسٹر اے اور آرڈر. آپ کو میں نے بتایا کہ چیک کی 3 قسمیں ہو سکتی. پیبل ٹو دا بیرر، بیرر چیک جو بھی لے جائے گا اس کو پیمنٹ ہو جائے گی. پیبل ٹو دی آرڈر آف اے سرٹن پرسن. اگر آرڈر چیک ہے تو وہ اسپیسیفائڈ پرسن کو پے ہوگا، اس کی ویریفیکیشن ہوگی، اس کے کریڈینشیلز دیکھے جائیں گے اینڈ دین بینک ول میک دا پیمنٹ. اب بات یہاں ہم یہ نہیں کر رہے کہ پیمنٹ کیسے ہو رہی. یہ انڈورسمنٹ کیا چیز، ڈیفینیشن میں جا کر ذرا ٹیکنیکلٹیز میں ہم پھر الجھ جاتے ہیں. تو میں پلین ورڈز میں آپ کو پہلے بتا دوں واٹ از انڈورسمنٹ. اب یہ مسٹر اے کی فیور میں چیک، یہ آرڈر چیک. مسٹر اے از دا پیئی آف دا چیک ایز ویل ایز ہولڈر آف دا چیک. He has the possession, so he is the holder. Pay is also the holder of the check. He is holding that check. اس کے پاس rightful possession ہے. اب یہ جو پیئی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو اس کی پیمنٹ کسی اور کو کرنا چاہے تو اسے کر. اس کام کو ہم انڈورسمنٹ کہتے ہیں. یہ انڈورسمنٹ کرتا کیسے ہے پیئی یا ہولڈر؟ چیک کے بیک پر لا میں فیس بھی لکھا ہوا ہے لیکن جو پریکٹس ہے دیٹ از آن دا بیک آف دا چیک. چیک کے بیک پر آپ لکھ دیں، آپ سے مراد ہے مسٹر اے ول رائٹ پے ٹو بی اینڈ ول سائن آن اٹ. واٹ مسٹر اے ہیز ڈن، مسٹر اے ہیز انڈورسڈ دس چیک ان فیور آف بی. اب بی اس کا ہولڈر بن گیا ہے، بی انڈورسی ہے، بی اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے. اس کو انڈورسمنٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو زیادہ سمجھنا چاہیں تو نیگوشیشن بھی یہی کام کر رہی ہوتی. یہ ٹرانسفربلٹی کا کریکٹرسٹک جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ہے وہ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ بات کرنے کے بعد اب آپ انڈورسمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. ڈیفینیشن دیٹ از گیون ان سیکشن 15 آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker
for the purpose of negotiation on the back or face thereof, or on a slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose as stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called endorser. اب یہاں پر بات وہی ہو رہی، ایز اے میکر وہ سائن نہیں کر رہا، ایز اے ڈرور آپ سائن نہیں کر رہے، آپ یہ جو سائن ہو رہے ہیں یہ انڈورس جو کر رہا ہے، یہ پے ہولڈر جو ہے، جب وہ انڈورسر کے طور پر سائن کرے گا تو وہ انڈورسمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر انڈورسمنٹ ایک تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ پہ انڈورسمنٹ کی بات ہوئی، دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیمپڈ پیپر پر اگر یہ کام کیا جائے اور اس کا پرپز انٹینشن یہ ہو کہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے یہ اماؤنٹ، یہ انڈورسمنٹ سے کیا کیا، اے نے جو اماؤنٹ خود لینی تھی وہ کہتا ہے بی کو پے کر دیجیے، دس از نیگوشیبلٹی، دس از ٹرانسفریبلٹی، یہ کام انڈورسمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو دیٹ از دا ڈیفینیشن آف دا انڈورسمنٹ، اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، وہ بات آپ کو سب سمجھ آ گئی ہو۔ اب انڈورسمنٹ میں کیا کیا چیزیں، انڈورسر مسٹ بی ہولڈر، اس کے پاس پوزیشن ہونی چاہیے اس کی، اور لافل پوزیشن ہونی چاہیے، این انسٹرومنٹ سائنڈ بائی دی انڈورسر، انڈورسمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا اس کے سائن ہونا ضروری ہے، اینڈ دیر مسٹ بی دی انٹینشن آف دی انڈورسر دیٹ ہی وانٹس ٹو ٹرانسفر دی پروسیڈس، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیگوشیشن ہو، انٹینشن بھی ہونی چاہیے، وہ ہولڈر بھی ہو اس انسٹرومنٹ کا، اور اس کام کے لیے وہ اس انسٹرومنٹ کو سائن کرے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک انسٹرومنٹ میں ہوں گی تو عمل جو ہوگا اس پروسیس کو ہم انڈورسمنٹ کہیں گے۔ اب انڈورسمنٹ کی ڈفرینٹ کائنڈس ہو سکتی، بلینک اور جرنل انڈورسمنٹ، یہ سیکشن 16 میں دیا ہو، فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ سیکشن 16 میں ہی اس کے بارے میں ذکر، ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ سیکشن 50 میں آپ کو ملے گا، وداؤٹ ریکورس اور کنڈیشنل endorsement, this is in section 52, partial endorsement, this is in section 56۔ یہ تمام سیکشن دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے سمجھا دوں یہ ہے کہ یہ جو ہم بلینک انڈورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں انڈورسر جسٹ سائنس اپنا سائن کر دیتا ہے، اس میں کسی کا نام نہیں لکھتا، جیسے ابھی ہم نے کہا پے ٹو بی اینڈ دین ہی سائنس، دی انڈورسر وہ جو ہولڈر ہے جو پیئی ہے، ہی جسٹ سائنس آن دا بیک آف دا انسٹرومنٹ، جو ہمارے ہاں پریکٹس ہے، لا میں فیس کی بھی بات ہوئی، انڈورسمنٹ کی اجازت ہے لا میں، لیکن جو پریکٹس ہے دیٹ از انڈورسمنٹ از ڈن آن دا بیک آف دا انسٹرومنٹ۔ اف یو جسٹ سائنس، ایسے انسٹرومنٹ کو ہم بلینک انسٹرومنٹ کہتے ہیں، تو یہ انڈورسمنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرے ہے فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ، ابھی جو ہم نے بات کی تھی پے ٹو بی اینڈ دین سائنڈ، دس از اے فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ۔ انڈورسر مینشن دا نیم آف دی انڈورسی اینڈ پٹس اے سگنیچر، جس کی فیور میں انڈورس کیا جا رہا ہے اس کو انڈورسی کہتے، تو اس کا نام لکھ دیا گیا، مسٹر بی، دا نیم ہیز بین ریٹن اینڈ دین سائنڈ، تو ایسی انڈورسمنٹ کو فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ کہتے ہیں۔ سیکشن آپ کے سامنے ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ، یہ انڈورسمنٹ ایسی انڈورسمنٹ ہے جس میں فردر انڈورسمنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، اٹ کین ناٹ بی فردر انڈورس، یا آپ ٹیکنیکلی یہ کہہ سکتے ہیں دا فردر نیگوشیبلٹی آف دا انسٹرومنٹ ہیز بین سیزڈ۔ جب آپ نے یہ کام کیا تو فردر نیگوشیبلٹی، فردر انڈورسمنٹ نہیں ہو سکتی، جیسے پے ٹو یاسر اونلی، سگنیچر آف دا انڈورس۔ اب یاسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فردر انڈورس کر سکے، یاسر ول ہیو ٹو ٹیک دا پیمنٹ آف دیٹ، تو ایسے انڈورسمنٹ جو ہے دیٹ از دا ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور انڈورسمنٹ کا طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وداؤٹ ریکورس۔ اس انڈورسمنٹ میں انڈورسر انڈورسمنٹ کرنے کے ساتھ لکھ دیتا ہے وداؤٹ ریکورس ٹو می، وداؤٹ ریسپانسبلٹی ٹو می، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایسے بھی انڈورسمنٹ ہو سکتی۔ تو یہ سیکشن میں دیا ہوا ہے ان ڈیٹیل واٹ وداؤٹ ریکورس ٹو می مینس، یہ کیسے ہوگا،
دیٹ از بیفور یو. تو سیکشن 52 جو ہے اسے آپ اسٹڈی کیجئے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا واٹ از مینٹ ود آؤٹ ریکارڈس انڈورسمنٹ. اب ایک انڈورسمنٹ ہے وچ از کالڈ دا پارشل انڈورسمنٹ. پارشل انڈورسمنٹ میں آپ کو واضح کر دوں کہ انڈورسمنٹ انٹائر اماؤنٹ آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ دیٹ از انڈورسڈ، لیکن پارشل پیمنٹس اس کی ہو سکتی. یہ نہیں کہ صرف پارشلی آپ پیمنٹ کر دیں اور باقی کی پیمنٹ نہ ہو. دی انٹائر اماؤنٹ از ٹو بی پیڈ بٹ دیٹ مے بی ان پارٹس. اور یہ صرف پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں ہوگا، چیکس میں ایسا نہیں ہوتا. چیکس میں پارشل انڈورسمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر آپ انڈورس کر سکتے ہیں سے a bill of exchange or a promissory note that is for rupees 100,000. تو آپ نے انڈورس کیا for 25,000 تو اس کی نوٹنگ ہو جائے گی، بیلنس 75,000 دیٹ از there. اس کی بعد میں پیمنٹ ہوگی، لیکن انٹائر انسٹرومنٹ دیٹ از ٹو بی پیڈ. تو یہ نہیں کہ 25,000 کی صرف پیمنٹ ہوگی، دا پیمنٹ آف دی انٹائر انسٹرومنٹ دیٹ از ٹو بی پیڈ. وہ آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا، آبلیگیشنس کی بات ہوئی. دیٹ از آل کلیئر ٹو یو کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں کیا انڈر ٹیکنگ ہے، کیا آرڈر ہے، اس کے مطابق ہی دیز نیگوشیبل انسٹرومنٹس دے ہیو ٹو ورک اینڈ فنکشن. اب واٹ از دا ایفیکٹ آف انڈورسمنٹ، دیٹ از امپورٹنٹ. یہ انڈورسمنٹس ہو رہی ہیں، اس انڈورسمنٹ کا ایفیکٹ کیا ہے؟ وین اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ از انڈورسڈ اینڈ ڈیلیورڈ ٹو دی انڈورسی. انڈورسر انڈورس کرتا ہے اور انڈورسمنٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیور کر دیتا ہے انڈورسی کو. اگر انڈورسر نے انڈورسمنٹ کرنے کے بعد وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو انڈورسمنٹ از ناٹ کمپلیٹ. دیٹ شوڈ بی انڈورسڈ اینڈ ڈیلیورڈ. اسی طرح اس کی ٹرانسفریبلٹی ہوگی، نیگوشیشن ہوگی جس پرپز کے لیے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. وین اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ از endorsed and delivered to the endorsee, the endorsee becomes entitled for the ownership rights in the instrument. Ownership rights اس کا entitle ہو جاتا ہے endorsee, and also a right is vested in him. یہ endorsee کی بات ہو رہی ہے. To further transfer or endorse the instrument. اب وہ خود بھی اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے، فردر بھی انڈورس کر سکتا ہے. یہ رائٹس اس کے اندر ویسٹ کرتے ہیں، ایکرو کرتے ہیں بائی ورچو آف دس انڈورسمنٹ. اس سے مراد ہے انڈورسی جس کی فیور میں انڈورس کیا جا رہا ہے. اف ہی ڈز ناٹ بیکم دی انڈورسی تھرو اے ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ. یہ آپ دیکھ چکے ہیں، اگر ریسٹرکٹیو ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ نہیں ہے فردر انڈورسمنٹ. اگر وہ انڈورسمنٹ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ ہے تو پھر وہ فردر انڈورس نہیں کر سکے گا. دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ. Otherwise, he can take the payment. He has the right of that. اور اس کو اگر چاہے تو فردر ٹرانسفر کر سکتا ہے، فردر انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ انڈورسمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کے ایفیکٹ دیکھے. واٹ از دا ایفیکٹ اینڈ دا ریزلٹ آف دی انڈورسمنٹ. اب ان انسٹرومینٹس میں ایک ڈیٹ ہے میچورٹی ڈیٹ. اب میچورٹی کیا ہے؟ وین دیٹ انسٹرومنٹ میچورز فار پیمنٹ. اگر آپ نے وہ بات جو ہم نے کی تھی پیمنٹ کی، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ میچورٹی بڑی آسان ہو جائے گی. تو یہ کون سی ڈیٹ ہے میچورٹی؟ اٹ از دا ڈیٹ آف اے پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج ایٹ وچ اٹ فالز ڈیو. سیکشن 22 کہتے ہیں یہ وہ ڈیٹ ہے جس پر یہ ڈیو ہے. آن ڈیمانڈ ہے تو جب ڈیمانڈ کیا جائے گا تو یہ اس کی میچورٹی دیٹ از ڈیو آن دیٹ ڈیٹ وین اٹ از ڈیمانڈیڈ. ایٹ سائٹ بھی کہتے ہیں جب اس کو پریزنٹ کیا گیا that is due for payment. اگر فکس ڈیٹ ہے تو that is the maturity date. 30 days after ڈیٹ کی بات ہوئی تھی تو وہ جو ڈیٹ ہے that is the maturity date. تو یہ میچورٹی ڈیٹ. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو انسٹرومنٹس کی بات ہو رہی، نوٹ اینڈ بل. نوٹ سے مراد پرومسری نوٹ اور بل سے مراد بل آف ایکسچینج. چیک کی بات نہیں ہو رہی. یہ آپ بتائیے کہ چیک کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ چیک کی کیوں میچورٹی نہیں؟ ویدر چیک شوڈ ناٹ بی میچور. چیک کی ہم بات نہیں ہو رہی. چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. تو یہاں پر میچورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مینشن کرنے. چیک میں باقی اور فینومینن پیمنٹ کے وہ موجود نہیں ہیں.
اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. تو یہاں چیک کی بات نہیں ہو رہی. 3 days آف گریس اویلیبل ہیں. ڈیز آف گریس کی یہ بات ہے کہ آپ کی میچورٹی ڈیٹ سے اٹ فالز آن 15 December 2007. اب یہ 15 December میں 3 days آف گریس جو ہیں یہ اویلیبل ہیں, تو اٹ ول گو ٹو 18th. یہ الاؤ کرتا ہے ڈیز آف گریس. دیز آر 3 days. اگر میں ڈیو ڈیٹ پر پبلک ہالیڈے آ جائے تو نیکسٹ ڈے پر اس کی جو ہے پیمنٹ ہو سکتی ہے. ڈیو ڈیٹ دیٹ شفٹ ٹو دا نیکسٹ ڈے. تو یہ کچھ میچورٹی اور ڈیز آف گریس کے بارے میں باتیں تھیں. دوز آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو. اب آپ نے یہ سارا اسٹڈی کیا, اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا واٹ آر دا ڈفرینٹ پارٹیز ٹو دا نوٹس, بلز اینڈ چیکس. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹیز کے لیے ضروری ہے کہ دوز پارٹیز مسٹ بی کمپیٹنٹ اور کیپیبل آف کانٹریکٹنگ. آپ نے اسینشلز دیکھے ہیں, کمپیٹنٹ پارٹیز کی بات کی ہے کہ کانٹریکٹ میں آپ نے دیکھا which are the parties which are competent to enter into contract. تو competent parties جو ہیں, competent سے مراد competent are the legal competency to enter into a contract. وہی پارٹی بل آف ایکسچینج میں, چیک میں, پرومسری نوٹ میں پارٹیز ہو سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ سچویشنز بتائی گئی ہیں. سے مائنر آپ کو پتہ ہے مائنر از incompetent to enter into a contract. لیکن مائنر کی پوزیشن یہاں کیا ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا دیا گیا. باقی سیکشن موجود ہیں, وہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا کہ واٹ از دا پوزیشن. اب مائنر از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ بٹ ہی کین ڈرا این انسٹرومنٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو ڈرا کر سکتا ہے, میک کر سکتا ہے مائنر, بٹ کین ناٹ بی سوڈ ان ہز اون نیم. اس کے خلاف سوٹ فائل نہیں ہو سکتی, بٹ ہی از کمپیٹنٹ ٹو ڈرا این انسٹرومنٹ. اب یہ ذمہ داری دوسری پارٹی کے whether they are interested to have that or not. Person of unsound mind is incompetent in the eyes of law. Legal incompetency. He cannot make, he cannot endorse, and he cannot negotiate an instrument. Instrument سے مراد ہے negotiable instrument. کوئی negotiable instrument کو نہ وہ میک کر سکتا ہے, نہ وہ بنا سکتا ہے, نہ ایشو کر سکتا ہے, نہ وہ اس کو انڈورس کر سکتا ہے, نہ نیگوشیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح انسالوینٹ پرسن آپ کو پتہ ہے ہی از انکمپیٹنٹ ان دی آئیز آف لا ٹو اینٹر انٹو اے کانٹریکٹ بیکاز دی پراپرٹی دیٹ از ویسٹڈ ان دی آفیشیل ریسیور. تو انسالوینٹ ہی کین ناٹ اینٹر انٹو اے کانٹریکٹ. تو یہ جو ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس, ان کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو یہ پارٹیز کے بارے میں ڈیٹیل میں ساری باتیں دے دی گئی ہیں. اسی طرح ایجنٹ بھی آتھورائز, بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ دی اتھارٹی گیون ٹو این ایجنٹ بائی دا پرنسپل. آپ ایجنسی پڑھ چکے ہیں کہ واٹ از دا پرنسپل اینڈ ہو از دا ایجنٹ. تو یہ ایجنٹ جو ہے ہی کین انڈورس, ہی کین میک, ہی کین نیگوشیٹ, بٹ دس پاور از ریسٹرکٹیڈ ٹو دی اتھارٹی گیون بائی دی پرنسپل. اب اس کے پاس اتھارٹی کیا ہے, ایجنٹ کی لائبلٹیز کیا ہیں, ایجنٹ کے پاس اتھارٹی تو ہے. An agent may draw, accept or negotiate an instrument on behalf of the principal so as to bind him, or this binding is subject to the following condition: that the agent has been authorized by the principal to that effect. یہ بات ضروری ہے کہ یہ authority اس کے پاس ہونی چاہیے. That the authority has been expressed in clear terms. بڑی clear یہ authority ہونی چاہیے ایجنٹ کے پاس. That the principal is a competent person to enter into a contract. یہ ہم دیکھ چکے ہیں, he must have the legal competency principal کے پاس. اس کے علاوہ ایجنٹ کی لائبلٹیز کی بات ہو رہی, that the agent acts in the name of the principal and that agent has not exceeded his authority. جتنی اتھارٹی ہے وہاں تک وہ کام کر سکتا ہے. کام آپ کو پتہ ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں کیا کام ہے, ایشو, انڈورس, نیگوشیٹ. اس سے زیادہ اتھارٹی سے اگر ایکسیڈ کر جائے تو وہ ایجنٹ کی لائبلٹی ہے, پرنسپل اس کے لیے ریسپانسبل نہیں ہوگا. ایجنٹ ول بی پرسنلی لائبل ان اینی آف دا فالوئنگ کیسز. یہ جو سچویشنز ہیں ان میں ایجنٹ کی لائبلٹی ہوگی. وہ کیا ہے؟ if he does not disclose the name of his principal. جب وہ ایکٹ کر رہا ہے تو اسے یہ بتانا پڑے گا کہ میں ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور میں پرنسپل کا ایجنٹ. if he does not indicate that he is an agent, یہ جو بات ہم نے ابھی کی. if he executes an instrument
without or in excess of his authority. That we have spoken. That other provisions are contained in section 28 جو ریپروڈیوس کی جا رہی ہیں آپ کے لیے. یو کین جسٹ گو تھرو دیٹ. اب بات ہو رہی تھی کہ پارٹیز کون ہوں گی. ابھی تک ہم یہ بات کر رہے تھے پارٹیز مسٹ بی کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو کانٹریکٹ. بائی کمپیٹنٹ یو مسٹ بی نوئنگ, یہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ ہم لیگل کمپیٹنسی کی بات کر رہے ہیں. اب پرومسری نوٹ میں کون کون سی پارٹیز آپ کو نظر آئیں؟ دو پارٹیز تو ویزیبل ہیں, میکر اینڈ دا پے. ایک وہ جو انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے, ایشو کر رہا ہے پرومسری نوٹ, جو پرومس کر رہا ہے وہ میکر ہے اس پرومسری نوٹ. اس کے بعد پے, جس کے ساتھ وہ پرومس کر رہا ہے, جس کو وہ انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے, جس کو وہ اماؤنٹ پے کرنی ہے, ہی از دا پے. ہولڈر, جس کے پاس ہے, the person who has the possession of that instrument, he is the holder of that instrument. ہولڈر کو ہم دیکھیں گے how the holder is defined. ہولڈر کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے ہولڈر کے بارے. انڈورسر, انڈورسمنٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں, the person who endorses اس کو انڈورسر کہتے ہیں. جس کی فیور میں انڈورس کیا جا رہا ہے that party is called endorsee. تو ایک پارٹی انڈورسر ہوئی, ایک انڈورسی ہوئی. بل آف ایکسچینج میں پارٹیز, وہاں پر جو ایشو کرتا ہے بل آف ایکسچینج اس کو میکر نہیں کہتے, ہی از کالڈ دا ڈرار. جس پر ڈرون ہوتا ہے, جس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی, اس کو ڈرائی کہا جاتا ہے. اور اٹ از مسٹ دیٹ ڈرائی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ بل آف ایکسچینج. اب ڈرائی ایکسیپٹر بن جاتا ہے اس وقت جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس. تو ایک پارٹی جو ہے ڈرائی اینڈ ایکسیپٹ, بل آف ایکسچینج میں ایکسیپٹنس کی ضرورت. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, پے, یو انڈرسٹینڈ ٹو ہوم دا پیمنٹ از ٹو بی میڈ, جو مینشن کیا گیا. اب یہاں تین پارٹیز ہیں بل آف ایکسچینج میں. ایک نے ڈرا کیا, ڈرائی کو کہا جا رہا ہے پیمنٹ کریں, اینڈ دا پے از دی تھرڈ پارٹی کہ اس کو آپ پیمنٹ کریں. جیسے چیک میں آپ کرتے ہیں, آپ نے چیک لکھا, یو آر دا ڈرار, آپ کہتے ہیں پے ٹو مسٹر اے, جیسے ہم بات کر رہے تھے, مسٹر اے از دا پے. اور بینک جس پر آپ ڈرا کر رہے ہیں وہ ڈرائی ہے. تو یہاں پر تھری پارٹیز ہوتی ہیں بل آف ایکسچینج میں. چیک بھی بل آف ایکسچینج ہے تو وہاں بھی تھری پارٹیز. اس کے بعد ہولڈر, ہولڈر کی ہم بات کر چکے ہیں. the explanation remains the same. endorser you know and the endorsee, بل آف ایکسچینج میں بھی انڈورسر بھی ہو سکتا ہے اور انڈورسی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چیک, چیک میں ڈرار, اکاؤنٹ ہولڈر ڈرار ہوتا ہے جو چیک کو لکھتا ہے. who writes the check, he is the drawer of the check. ڈرائی, in case of a check it is always a specified banker, ایک بینک پر ڈرا ہوتا ہے. پے, ابھی ہم نے بات کی to whom the payment is to be made, جس میں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ pay to this person. ہولڈر, ہولڈر we have discussed. endorser you know and endorsee you also know that. اب ہولڈر ہے کون؟ ہولڈر کی ڈیفینیشن دیٹ از گیون ان سیکشن 8. یہ آپ دیکھ لیجئے, ادروائز یو نو واٹ اے ہولڈر از. کافی ہم اس پر بات کر چکے. دی ہولڈر آف اے پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج اور چیک means the payee or endorsee who is in possession of it or the bearer thereof, but does not include a beneficial owner claiming through a بے نامی دار. بے نامی مطلب فکٹیشیس نیم پر اگر کوئی ہو تو وہ جو ہے ہولڈر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پیئی جو ہے اور دا انڈورسی اور دی ہولڈر آف اے بیئرر انسٹرومنٹ, یہ سب جو ہیں ہولڈر. دیٹ has been defined, rather that is provided in section 8 of the Negotiable Instrument Act 1881. اب ہولڈر کے لیے ضروری ہے he must be entitled to the possession of the instrument. He must be entitled to have the possession of that instrument. ہولڈر کے لیے ضروری ہے. He must be entitled to receive or recover the amount due thereon from the parties liable thereto. اب اس کے پاس یہ انٹائٹلمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اماؤنٹ جو اس میں مینشن کی اسے ریسیو اور ریکور کر سکے. اب اسٹوڈینٹس, ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہولڈر ان ڈیو کورس. اب ہولڈر کی بات ہو رہی تھی. ہولڈر ان ڈیو کورس وہ پرسن ہے which has been
explained in section 9, that is before you. اب ہولڈر ان ڈیو کورس اگر آپ ہیں, ان گڈ فیتھ آپ ہولڈر بنتے ہیں, without knowledge that the title of the person from whom you are deriving the title, his own title is defective, then you are holder in due course, آپ کے ٹائٹل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. So that has been explained, and you can also see the differences between the holder and holder in due course. اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے کرنی ہے, that is the negotiation. Negotiation ہے کیا؟ نیگوشیشن ٹرانسفریبلٹی آف دا انسٹرومنٹ. نیگوشیشن دو طریقے سے ہو سکتی. ایک بیرر انسٹرومنٹ ہے, اس کو آپ ڈیلیور کر دیں, نیگوشیشن ہو جائے گی. آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو اس میں انڈورسمنٹ اینڈ ڈیلیوری, دیٹ انسٹرومنٹ ول بی نیگوشیٹڈ. تو یہ نیگوشیشن کی بات تھی اسٹوڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کی بات پہلے ہم کر لیں کہ پیمنٹ پرنسپل اور انٹرسٹ دونوں کی ہونی چاہیے. دیٹ از پرووائڈیڈ ان دا ریسپیکٹو سیکشنز, وہ آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. یو کین گو تھرو دیٹ. اب ڈسچارج فرام لائبلٹی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ. دا میکر, ایکسیپٹر اور انڈورسر respectively of a negotiable instrument is discharged from the liability in the following ways. یہ جو ہم تین باتیں کر رہے ہیں, اس طرح وہ لائبلٹی سے ڈسچارج ہو سکتے ہیں, ان کی لائبلٹی ختم ہو سکتی ہے. بائی کینسلیشن, اگر ہولڈر ان کا نام کینسل کر دے, دیز آر ناٹ لائبل ٹو می, تو بائی کینسلیشن دے آر ڈسچارج آف دیئر لائبلٹی. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس بائی ریلیز, ہولڈر ریلیز کر دے کہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, دے آر نو مور ریسپانسبل. تو اگر ایسی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے اور ہولڈر خود ہی ان کو ریلیز کر دے فرام دیئر لائبلٹی, تو یہ بھی سمجھا جائے گا that these persons are discharged from their liability to pay. By payment, if the drawee, acceptor or maker that pays under the negotiable instrument, تو یہ سمجھا جائے گا کہ liabilities ختم ہو گئی ہے, پیمنٹ ہو گئی ہے, and those persons are discharged from liability. So students, that's all about negotiable instruments. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ دا ڈفرینٹ اسپیکٹس آف اٹ. تو اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.